click the bell button and enjoy the latest uploads from our انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے. بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان. جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ سب ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو. دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل. بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کر بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں، اور جب نتیجہ ہمارے مطابق نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے. بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو ہراتی ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ 70 تمہاری گنتی والے 70 نہیں، رب کی گنتی کا تو ایک دن 1000 سے اوپر ہے. پھر 70 گنا تم حساب لگانا چاہو تو بھی نہیں لگا سکتے. اسی لیے تو وہ خود کو کبھی رحیم، کبھی رحمان، کبھی الودود کہتا ہے. اس لیے کیسی بھی محرومی ہو خود کو محروم مت سمجھنا. بس رب کو یاد رکھنا اور دل کو تسلی دینا کہ جس سے مانگا ہے وہ رب کبھی مایوس نہیں کرے گا. کبھی رب کے کن کے لیے اس کا در کھٹکھٹایا کرے، پھر یقین جانے وہ درد بھی بھر جاتے ہیں جن کی کوئی دعا نہیں ہوتی. وہ رب جب دینے پہ آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے اور غنی بھی. نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے نہ اس کے خزانوں میں. وہ جھولیاں بھر دیتا ہے اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا. وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا بھی درد بھر دے گا. تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا. بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا. جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں. تمہاری مانگی ہوئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو وہی دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں. اور جب تمہاری دعائیں تمہیں وہاں تک لے جائیں گی جہاں ان کے معجزے ہوتے ہیں، تاک راتوں کی دعائیں مقدر سے جیت جاتی ہیں. مانگ لو اپنے رب سے جو مانگنا ہے. رحمتوں برکتوں کے دن گزر رہے ہیں. اب تو وہ 1 کا 70 دے رہا ہے، تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا. رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہے. یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نہ تیرے ساتھ. اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے. صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے. رمضان کے چند دن باقی ہیں، دعاؤں میں اضافہ کر دیجیے، کیونکہ قبولیت کے دن ہیں. یہ نہ سوچے قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سوچے مانگ کس سے رہے ہیں. اللہ کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تمہاری جھولی بھی قبولیت سے ضرور بھر دے گا. دعا محبت کی طرح ہے، اور محبت کے لیے جائے نماز تو رب کی نکاح کی خوشی سے نواز دیتا ہے. اگر تم ایک دعا مسلسل مانگ رہے ہو تو ممکن ہے وہ رب تمہیں دینے کے لیے مان گیا ہو. تم بس یقین بنائے رکھنا، قبولیت ضرور مل جائے گی. رمضان میں رات کی عبادت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ ایسے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. میری خواہش ہے میری دعائیں کن سے فایا کن کا سفر طے کر لیں. ہمارے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر یا رب تو اپنی شان کے مطابق کن فرما دے. تم بس دعا کرو، قبولیت میں دیری کا سوچ کے مایوس مت ہو.
وقت ثابت کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیر تمہارے حق میں کتنی بہتر تھی۔ یقین رکھو اللہ بہترین سے نوازے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے رستے بہنے لگتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تم بس یقین رکھو، وہ جلد ہی کن کہہ دے گا۔ اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں رمضان دیا، پھر روزے رکھنے کی توفیق دی۔ دیکھنا اب اختتام سے پہلے ہی تمہاری دعائیں بھی قبول کر لے گا۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے اس رمضان میں وہ دعائیں تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں۔ نصف رمضان گزر گیا ہے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو ادھورا نہ رہنے دینا، اور رمضان میں ہی ہماری ساری دعائیں قبول کر لو یا رب۔ دعاؤں سے تو بگڑی تقدیریں بھی سنور جاتی ہیں، دعاؤں سے تو کن کی منزلیں بھی مل جاتی ہیں۔ پھر تم کیوں پریشان ہو؟ میری دعا ہے کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو پالو۔ میری دعا ہے کہ تمہاری ساری عبادتیں اور ریاضتیں قبول ہو جائیں۔ لیلۃ القدر میں جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کر رہے ہوں تو میری دعا ہے کہ ان میں تمہاری دعائیں بھی شامل ہو جائیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر رہے ہوں، ان میں سے ایک تم بھی ہو جسے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو جنت الفردوس کی بشارتیں سنا رہے ہوں، میری دعا ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ایک نام تمہارا بھی ہو جائے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہے ہوں، ان میں سے ایک تم بھی ہو جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے۔ میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسندیدہ ہو اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے۔ میری دعا ہے کہ تمہیں اللہ اپنی جانب خوبصورتی کے ساتھ ایسے موڑے کہ پھر کبھی اس سے مڑ کر کہیں جانے کا خیال ہی نہ آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور تمہارے نصیب میں دو جہانوں کی بھلائیاں لکھ دے۔ معجزے تو ہوتے ہی تب ہیں جب انسان سب دروازے بند ہونے کے بعد بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ تم دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ عنقریب تمہارے لیے مدد بھیجے گا۔ دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور ایوب علیہ السلام کا ایک رب ہے، جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد اور مال سے نوازا، وہ آپ کو بھی ایسے ہی نوازے گا۔ آپ نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہے۔ وہ تمہاری بھی آزمائش ختم کر دے گا، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا اور تمہیں کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو صبر کرنے والے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔